جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے۔ یہ جو جوڈیشری، یہ جو جسٹس کھوسا صاحب نے جو پیرامیٹر بنائے تھے ویڈیوز کے بارے میں کہ ان کو کیسے ایویڈنس کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، تو یہ تو تھے جنرل پبلک کے لیے، لیکن جب کوشچن مارک یا جس میں ججز انوالو ہوں کسی ریکارڈنگ میں، ویڈیوز میں، تو اس کے لیے بھی یہی پیرامیٹر جو ہیں وہ ان کو فالو کیا جانا کس حد تک درست ہے؟ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں پلیز ذرا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، جو ٹیکنیکلی جو پیرامیٹرز بنائے ہیں ان سے تو آپ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ کورٹ کے اندر اس قسم کی چیزیں جو الیکٹرانکلی جاسوسی کے ذریعے حاصل کی گئی ہوں یا ریکارڈ کی گئی ہوں، بطور شواہد جو ہیں وہ ایڈمیزبل نہیں ہو سکتی۔ بعض ممالک میں ہیں لیکن یہاں پر پیرامیٹر ذرا مختلف ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے کیسز جو ہیں جس کے اندر بڑی اہم شخصیات ملوث ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس قسم کے شواہد کلو فراہم کرتے ہیں یا کیو فراہم کرتے ہیں، یعنی اشارے آپ کو دیتے ہیں جن کو فالو کر کے آپ حقائق کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، یا جن کے پیش نظر آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر مبینہ طور پر ایک سابق چیف جسٹس بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ سابق پرائم منسٹر کے بارے میں ادارے جس سے مراد ظاہر ہے فوج ہوگی یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی، وہ کیا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں وہ آپ کو لچکدار رکھنے ہوں گے، اور اس معاملے کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ ہائیسٹ فورم کے اوپر ٹیک اپ کرنا ہوگا۔ معاملہ کسی آڈیو ٹیپ کی اوتھینٹسٹی ثابت کرنا نہیں ہے، وہ تو فورینزک سے ہو چکی ہے، اب دوبارہ ثابت کروا سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ٹیپ کے اندر جو مواد ہے وہ کن کن جرائم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کن کن ناانصافیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، بالخصوص جب اس کے اندر سابق چیف جسٹس جو ہے وہ انوالو ہے۔ میرے خیال میں پیرامیٹرز یا لیگیلٹیز کا جو ایشو ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ ہے کتنا سنجیدہ، جو کہ بہت سنجیدہ ہے، اور اس کو حل کرنے میں یا اس کی تہہ تک پہنچنے میں جو آپ کو رستہ تلاش کرنا ہے، اس میں اس قسم کی کے شواہد جو ہیں یا آڈیو لیک جو ہے یہ کتنی ہیلپفل ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ ثاقب نثار صاحب کے متعلق جو انکشافات ہو رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اتنے بڑے عہدیدار جیسا شخص جو ہیں، یہ ایسا کام کرتے وقت کیا سوچ رہا تھا؟ کہ میری فہم کے مطابق تو اس وقت ان لوگوں کا خیال تھا کہ بس ایک دفعہ عمران آ جائے، پھر باقی پارٹیوں کا کسی نے پوچھنا بھی نہیں، اور نہ ہی ان کی چیخ و پکار پر کسی نے کان دھرنے ہیں۔ آپ ذرا کائنڈلی اس کی تھوڑی سی اکیڈیمکلی اس کو ایکسپلین کر لے، اس طرح کی سچویشن کو، کہ اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں کیا باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تھینک یو سر۔ یہ آپ نے بات ٹھیک کہی کہ خیال یہ کیا جا رہا تھا، مفروضے تھے عمران خان صاحب کے کو لانے میں، اور عمران خان صاحب کی سیاسی جیت میں، اور عمران خان صاحب کی سیاسی جیت کے بعد ان کے ساتھ ایک پیج پر جانے میں۔ مفروضہ یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لانی ہے، ایک مرکزی مقناطیسی شخصیت ہم نے سامنے لانی ہے جو خود بھی پاپولر ہو، اور یہ الزام نہ لگے کہ وہ ہم نے جو ہے وہ کاٹ کا الو بٹھا دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس ڈیفینیشن پر پورا اترتے تھے، ان کے پاس اپنی جماعت، ان کے پاس اپنی مقبولیت، ان کے پاس ووٹس موجود، تو مفروضے جو بنائے گئے تھے شروع میں وہ کچھ درست ثابت ہوئے، لیکن جو مفروضے غلط ثابت ہوئے وہ یہ تھے کہ دوسری جماعتیں از خود بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوں گی اور وہ فارغ ہو جائیں گی عام الفاظ میں، اور ان کو فارغ کرنے میں ظاہر ہے ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت یا ان کے ساتھی جو بڑی زبردست کارکردگی دکھائیں گے، وہ نہیں ہوا۔ وہ جب مفروضے کولیپس کر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، تو اب سب جو ہے وہ بغلیں جھانکتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم کریں تو کریں کیا، کچھ شرمندہ ہو رہے ہیں،
کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ لوگ موجود ہیں. تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس تمام جنجال کو سمیٹنا کیسے ہے. تو مفروضے بالکل ٹھیک بنائے تھے جو صحیح ثابت ہوئے، لیکن جو گورننس کے ایشوز تھے، جو کمپیٹنس کے ایشوز تھے، اور دوسری جماعتوں کے مکمل طور پر غائب ہو جانے کے ایشو تھے، سیاسی صفحہ سے مٹ جانے کے ایشوز تھے، وہ غلط ثابت ہوئے، اور اس کی سزا جو ہے اب وہ پورے ملک کو مل رہی. یہ جو آسما جہانگیر کا کنونشن ہوا ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے، کیا انہیں ایسی تقریر کرنی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں تو ججز کے فیصلے بولنے چاہیے، انہیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوگا تو سب کو معلوم ہوگا اور سب کو قابل قبول بھی ہوگا. علی احمد کرد صاحب نے جو تقریر کی، اس کے جواب میں چیف جسٹس گلزار احمد صاحب تشریف لائے اور خاصے مشتعل و برہم دکھائی دیے. تو پہلے تو مجھے وہ شعر یاد آیا ان کا انداز گفتگو دیکھ کے کہ خطا وار سمجھی کہ دنیا تجھے، بس اتنی زیادہ صفائی نہ دے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے عہدے کے جو ہے وہ شایانہ شان ہے ان کا اس طرح سے برہم ہو جانا کسی اتنے بڑے پبلک فورم کے اوپر. تو امیدیں جواب دیں گے. شکریہ. محترم چیف جسٹس صاحب نے علی احمد کرد کی سپیچ کے جواب میں ایک سپیچ کی ہے، اس میں انہوں نے بڑی آئیڈیل باتیں کی ہیں. اگر ہم مان لیں کہ وہ ساری باتیں بالکل ٹھیک انہوں نے کی ہیں، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا کہ ان سب باتوں کے باوجود بھی پاکستان جوڈیشری انڈیکس میں 126ویں نمبر پر کیوں ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو غصہ کیوں آیا. میں تو ان معاملات میں بڑا کنزرویٹو ہوں. میرے خیال میں جج صاحبان کو قانونی معاملات کے علاوہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، وہ پیرایا جو ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. اچھا، جو فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، جن کی کے تحت چلنے والی یا ان کے ساتھ چلنے والی جو وکلا کی تحریک تھی، میں نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا، اس کو کور کیا، اس کی قیمت بھی چکانی پڑی، بٹ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ان سے میرے کافی جو ہے نظریاتی طور پر اور سیاسی طور پر اختلافات ہیں. لیکن ایک جو چیز میں نے نوٹ کی تھی، جب بھی وہ جاتے تھے اپنے پنڈال کے اندر، تو ایک تو سیاستدان پنڈال کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا. ایک دوسری بات یہ کہ وہ پنڈال کے اندر جب بھی جا کے تقریر کرتے تھے، ان سے پہلے جو تقاریر ہوتی تھی وکلا کی، ان کے اندر سیاست بھی آپ کو حاوی نظر آتی تھی، اس کے اندر آپ کو جذبات بھی حاوی نظر آتے تھے. لیکن انہوں نے کبھی پنڈال میں کھڑے ہو کے کوئی سیاسی تقریر نہیں کی کسی قسم کی، اور ایک بڑی طویل تحریک تھی. تو میں تو اس نقطہ نظر سے میرا تعلق ہے جو سمجھتا ہے کہ جج صاحبان کو، ایک تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، دوسرا یہ کہ جج صاحبان کی شخصیت جو ہے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہونی چاہیے، جس کے اندر تدبر بھی ہے، جس کے اندر تحمل بھی ہے، جن کی خاموشی گہری ہے، اور جن کے فیصلے جو ہے وہ سب کو اگر بھائیں نہیں تو سب کو قابل قبول ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر میرٹ اتنا واضح انداز سے آپ کو نظر آتا ہے. تو اب یہ چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہوگا کہ کیوں غصے میں آئے. علی احمد کرد صاحب جو ہیں ان کو جنرل پرویز مشرف نہیں روک پائے، تو بعد میں آنے والے لوگ کیا روکیں گے. لیکن وہ اس تصور کا اظہار کر رہے تھے، اس نقطہ نظر کا اور نقطہ فکر کا اظہار کر رہے تھے جو عموماً محترم جج صاحبان جب وہ کرسیوں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ بلند کرسیاں ہیں، ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ لوگ ان کرسیوں کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، بعض جج صاحبان کی شخصیت کے بارے میں وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو تحمل سے اگر سن لیا جائے تو میرے خیال میں جو حقائق سے آگاہی ہے وہ بہتر انداز سے ہو سکتی ہے. اور جو پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کی حالت ہے، وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے اگر کوئی بھی شخص کچہری کے قریب سے بھی گزرا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ انصاف کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. جو کیسز کی پینڈنسی ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتوں میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انصاف کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ان کی مدد کی اور ان کو سہولت فراہم کی، اور جج صاحبان سے کیسے کام کروائے. اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آزادی موجود ہے. تو یہ حقائق ہیں جو ہم نے نہیں بنائے یا آپ نے نہیں بنائے، یہ بنے بنائے ہیں. اگر ان سے آگاہی اور رہنمائی لے لی جائے تو شاید غصہ کم ہو اور تجاویز زیادہ ہوں
کہ ہم نے اپنے حالات کو کیسے بدلنا ہے۔ السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ یار طلعت بھائی یہ بتاؤ، میں آرمی چیف کو ڈائریکٹ ووٹ کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ جب سارا کام ہی آرمی چیف نے کرنا ہے تو کوئی ایسا پروویژن نکالو نا کہ جس میں آرمی چیف کو ڈائریکٹ ووٹ ڈالوں۔ بس یہی سوال ہے، آئین میں کوئی چینجنگ ہونی چاہیے جس میں ہم آرمی چیف کو ووٹ ڈالیں۔ اب جی آرمی چیف کو کس طرح ڈائریکٹ آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ اقبال بات کر رہے ہیں آرمی چیف تو ایک بیوروکریٹ ہیں، گریڈڈ افسر ہیں۔ اب پاکستان کی سیاسی تاریخ نے آرمی چیف کی کرسی کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب آپ جو ہے کہہ رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ ووٹ ڈالنے چاہیے۔ نہیں، ان کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں ڈالنے چاہیے۔ ڈائریکٹ ووٹ جو ہے جمہوریت کے اندر صرف پرائم منسٹرز کو ہی پڑتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں آپ نے یہ سوال کر دیا۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میں سجاد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ چینل کیا یہ کسی مہذب ملک میں ہوں تو کیا ان پر پابندی نہ لگ جائے؟ مجھے پتہ ہے آپ صحافی ہیں اور آپ صحافتی آزادی کے بہت قائل ہیں، لیکن جس قسم کا جرنلزم یہ یو کے میں بین ہو چکا ہے، اور وہ ایک ڈیفرنٹ نام کے اوپر چینل سے نیو ویژن کے نام کے انڈر وہ اپنا چینل چلاتے ہیں۔ کتنی بار معافی مانگ چکے ہیں، کتنی بار غلط رپورٹنگ پہ معافی مانگ چکے ہیں۔ چینل کا جو رول قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد سامنے آیا تھا فیض آباد دھرنے پہ، اور اس کے علاوہ ان کی رپورٹنگ، تو میرا خیال ہے کہ اگر مریم بی بی نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہاں یہ تو ہم سارے جو ایک طبقہ ہے جو کم از کم سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے پہ ابھی بھی یقین رکھتا ہے، جو کہ بہت کم پاکستان میں بچ گئے ہیں لوگ، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہ چینل تو واقعی اس قابل نہیں تھے کہ ان کو چلنے دیا جائے؟ اشتہارات تو بہت دور کی بات، ان کو چلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جی ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اب سچ اور جھوٹ میں جو بولنے والے ہیں، سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے جو ہیں، ان میں عموماً ان کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر بٹھا کر ان دونوں چیزوں کو گڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم توازن کا نام دیتے ہیں صحافت کے اندر۔ یہ توازن نہیں ہے، یہ سب سے بڑی ہپوکریسی ہے، یہ سب سے بڑی واردات ہے۔ جب جانتے بوجھتے ہوئے توازن کے نام پر آپ جھوٹ کو جگہ دیتے ہیں تو وہ صحافت کا اعلیٰ معیار نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر بغض ہے، بنیادی طور پر ایک گہری گھناؤنی واردات ہے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سچ کو ہٹا لیں اور صرف جھوٹ ہی بولتے رہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی تو ایک نقطہ نظر ہے، نقطہ نظر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گنجائش ہو ریزننگ کی، جس کے اندر جس کی جڑ کسی نہ کسی حقیقت کے ساتھ جا کر ملتی ہو، بھلے دور سے ملتی ہو لیکن ملتی ہو۔ لیکن اب جب سفید جھوٹ کو اور جہالت کو توازن کے نام پر جگہ دیتے ہیں تو پھر آپ سچ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن لوگ اچھا اس میں ایک ویسے تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اشتہارات کے معاملے میں میں نہیں جاتا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ مالکان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر بطور اینکرز یا رپورٹرز اپنے تعصب کا تعفن پھیلاتے ہیں، اس تعصب کا تعفن پھیلاتے ہیں جس کی حقیقت کے اندر کوئی جڑ نہیں ہے۔ آپ کی اگر اپنی رائے ہے اور متعصب ہے، لیکن فیکٹس کے ساتھ آپ اس کو ریزن آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، آپ کی ایک ایڈیٹوریل لائن ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسروں کی تذلیل کر رہے ہیں مسلسل، اور جانتے ہوئے کہ سچ کسی اور طرف ہے اور عیاں ہے، آپ نے رخ کسی اور طرف موڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ طلعت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مجرم ٹی وی پر آ کر اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ اس سے ملک سے بھاگنے میں اور عدالتوں سے ریلیف دلوانے میں آرمی چیف کا سیدھا سیدھا ہاتھ ہے، تو کیا اس پر ہماری عدالتیں کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ کیا سارے نوٹسز جو ہیں وہ سویلینس جو ہیں وہ عہدیداروں کے لیے رہ گئے ہیں؟ اور مطلب یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ مطلب ہمارا ملک ہے کوئی جنگل ہے، یا جنگل سے بھی کوئی بدتر چیز ہے؟ جی بالکل، میں نے ابھی میں نے ویسے یہ سوال آپ کا نہیں
سنا تھا لیکن میں نے اس کا حوالہ دیا جنرل پرویز مشرف کے انٹرویو کا، تو مجھے نہیں علم تھا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہوا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے کہ ان سے پوچھ تو ہونی چاہیے کہ بھئی ایک آپ باہر کس طرح گئے، دوسرا ان کو باہر کس نے بھجوایا، اور جنرل راحیل شریف نے ان کے بیان کے مطابق کس طرح جج کو کیا انفلوئنس کیا، کس جج کو انفلوئنس کیا، اور وہ انفلوئنس کا طریقہ کار کیا تھا، اسٹیبلش کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں.